तमाम दहशत गर्दी और गुल्लू क्रेसी जो थी वो मीडिया ने लाइव दिखाई। पूरी कौम ने वो 12-14 घंटे की जो सरकारी दहशत गर्दी थी, रियासती दहशत गर्दी थी, वो अपनी आंखों के सामने स्क्रीनों पर देखी और पूरी कौम इस साने की गवाह है। और ये भी तमाम कौम के इल्म में है कि ये सानहा किस वजह से पेश आया। इसकी एक ही वजह थी कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी और उनकी जमात पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक मिनहाजुल कुरान इस मुल्क का निज़ाम बदलने की बात कर रही थी और उनका कोई कसूर नहीं था। वो पिसे हुए तबकात को ऊपर उठाने की बात कर रही थी। तो उस रात रुकावटें हटाने के नाम पर ऐसी रियासती दहशत गर्दी बर्पा की गई जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। वो सिर्फ़ एक नाम था रुकावटें हटाने का जिसको इस्तेमाल किया गया और ये एक प्री प्लान्ड मंसूबा था जिसके तहत पाकिस्तान अवामी तहरीक तहरीक मिनहाजुल कुरान के मर्द और ख़वातीन कारकुनों को बेदरेग शहीद किया गया। दोस्तों, आज इस वाक़े को हुए 8 साल हो जाएंगे और 8 साल से पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक मिनहाजुल कुरान के कारकुनों ने अपने शोहदा का साथ नहीं छोड़ा। और जब तक उनके लवाहकीन को और हमारी जमात को इंसाफ नहीं मिलता उस वक़्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे कारकुन एक एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजारते हैं और हर हमारी मीटिंग में, हर हमारी मुलाकात में यही बात होती है कि साने मॉडल टाउन के शोहदा को इंसाफ कब मिलेगा। उसके लिए आप सब जानते हैं कि हमने डी चौक में धरना भी दिया और आपके इल्म में है कि कैसे आर्मी चीफ़ की मुदाखलत पर वो FIR दर्ज हो सकी। वरना यहाँ पर ये निज़ाम ऐसा है कि टीवी पे लाइव बंदे शहीद हों, जो मारने वाले हैं वो भी नज़र आ रहे हों, जो शहीद होने वाले हों वो भी नज़र आ रहे हों, उस वाक़े की भी FIR दर्ज नहीं हो रही थी। बल्कि उल्टा ये हुआ था कि वो FIR हमारे ही कारकुनों और लीडर्स पर दर्ज कर दी गई कि ये इन्होंने शहीद किए हैं। ये इस मुल्क का निज़ाम है। तो उस पर जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब और उनकी जमात ने धरना दिया जाके डी चौक में, तो फिर आर्मी चीफ़ की मुदाखलत पर वो FIR दर्ज हो सकी। और वो जो दर्ज हुई FIR है उस पर आज तक पेशरफ्त नहीं हुई। हम अदालतों के चक्कर उस वक़्त से लगा रहे हैं। हम एक पुरअमन जमात हैं। हम कानून को अपने हाथ में कभी लेने के हामी नहीं रहे और ना होंगे। हमारी तहरीक, हमारी जद्दोजहद शुरू से लेकर आज के दिन तक पुरअमन रही है और इंशाअल्लाह पुरअमन ही रहेगी। और हम इस धरती पर इंशाअल्लाह ताला हमारे कारकुन और पाकिस्तान के अवाम इंशाअल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा जब पुरअमन इनकलाब का सवेरा यहाँ पर तलू होगा, जब लोगों को इंसाफ मिलेगा। यहाँ पर इंसाफ की सूरत हाल ये है, आप सब के इल्म में है कि यहाँ पे एक जमात की प्राइम मिनिस्टर साहिबा थी, उनका भाई उनकी हुकूमत में शहीद होता है। वफाक में उनकी हुकूमत है, सूबे में उनकी हुकूमत है, उनके भाई के कातिल आज तक गिरफ़्तार नहीं हो सके, आज तक सज़ा नहीं हो सकी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खुद शहीद हो जाती हैं, उनके बाद उनकी जमात की हुकूमत आती है, वो 5 साल हुक्मरानी करती है, तमाम अदारे उनके मतहत हैं। उसके बावजूद मोहतरमा के कातिल आज तक पकड़े नहीं जा सके, आज तक कैफर किरदार तक नहीं पहुँच सके। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सियासत कुर्सी की सियासत है। हर बंदा, हर जमात कुर्सी की सियासत कर रही है, इस बात से बेपरवाह कि उनके कारकुन शहीद हो जाएं, उनके कारकुनों को इंसाफ ना मिले,
ان کے قائدین کو انصاف نہ ملے، لیکن وہ کرسی سے چمٹنے کے جو بچ جاتے ہیں وہ اس کی جدوجہد جاری رکھتے ہیں، نظام بدلنے کی کوئی بات نہیں کرتا، بے شک ان کے اپنے لیڈر ہی کیوں نہ شہید ہو جائیں اور ان کے شہادت پہ بھی ان کو انصاف نہ مل سکے۔ لیکن پاکستان عوامی تحریک کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ یہ جیسے آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں اور کل انشاءاللہ پورا پاکستان دیکھے گا کہ ہر شہر میں پاکستان عوامی تحریک کے کارکن اپنے شہداء سے اظہار یکجہتی کے لیے اور اس ملک اور قوم کے عوام کو جگانے کے لیے اور انصاف کے حصول کے لیے سڑکوں پر نکلیں گے، بھرپور احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے، وہ پرامن ہوں گے، ان میں کوئی ایک پتا بھی نہیں ٹوٹے گا، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن ڈاکٹر طاہر القادری اور ان کی جماعت کے کارکن اس قوم کو اور حکمرانوں کو جگانے کی جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک وہ دن نہ آئے کہ ہر غریب اور امیر کو انصاف یکساں ملے۔ ہمارے جو شہداء ہیں ان کا تو کیس لگتا نہیں ہے، اور یہاں آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب جو حکمران کہتے ہیں کہ کرپٹ ہیں، دولت لوٹی ہے، ہر روز ٹی وی پہ کہتے ہیں، ان کی ایک ہی دن میں چھٹی والے دن کیس بھی لگتا ہے، اس کے اوپر اعتراض بھی دور ہوتے ہیں، ان کی سنوائی بھی ہوتی ہے اور ضمانت بھی منظور ہو جاتی ہے اور آرڈر بھی پاس ہو جاتا ہے، اور ہم اس بد نصیب قوم کا حصہ ہیں کیونکہ پاکستان عوامی تحریک میں کوئی جاگیردار نہیں، کوئی انڈسٹریلسٹ نہیں، یہ عام پاکستانیوں کی جماعت ہے، عام شہریوں کی جماعت ہے۔ تو جو عام شہری ہوں گے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے کہ ان کا سپریم کورٹ میں نئی جے آئی ٹی بنانے کے آرڈر کے باوجود وہ جے آئی ٹی کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ جب ہم اس کے خلاف دوبارہ جاتے ہیں تو ہمارے کیس کی ہیئرنگ نہیں ہوتی، ہمارا کیس لگتا نہیں ہے۔ تو یہ اس ملک کا نظام ہے جس کے خلاف پاکستان عوامی تحریک اور اس کے کارکن اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہم انشاءاللہ کسی موقع پر بھی اس سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ سفر کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی صبر آزما کیوں نہ ہو جائے، ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اس دن تک جب تک ہم انصاف حاصل نہیں کر لیتے اور اس قوم کو اور مظلوم عوام کو اور غریب عوام کو بھی انصاف برابر ملنا شروع نہیں ہو جاتا۔ تو وہی جو 14 جون والا واقعہ ہے اس کی دوبارہ قوم کو ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس کے لیے پاکستان عوامی تحریک اس دن سے میدان میں کھڑی ہے، آج بھی میدان میں کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا اور اس قوم کو انصاف نہیں ملتا۔ ہماری جدوجہد جاری ہے، ہماری جدوجہد جاری رہے گی، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب اس نظام کی تبدیلی اس قوم کا مقدر نہ بن جائے، کیونکہ اس طرح ملک نہیں چلتے، اس طرح ملک نہیں بن سکتے، اس طرح ترقی نہیں ہو سکتی۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ترقی سمجھی جاتی ہے کہ ہم یہ ترقی کر لیے، ہم نے پل بنا لیے، ہم نے میٹرو بنا لیا، ہم نے یلو لائن بنا لی۔ میں نے دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں دیکھی کہ جو اوپر سے نیچے تک کرپٹ ہو اور وہ ترقی یافتہ کنسیڈر ہو۔ دنیا میں کوئی کرپٹ ترقی، کوئی قوم جہاں پہ اس کے لیڈر کرپٹ ہوں وہاں پہ ترقی نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف آئی واش ہے، یہ قوم کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ جب تک یہاں پہ کریکٹر کے لوگ نہیں آئیں گے، یہاں پہ کردار کی حکمرانی نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی ترقی نہیں ہو سکتی۔ یہ پل ترقی کا نشان نہیں ہے، کردار ترقی کا نشان ہے۔ جیسے پاکستان عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن کے کارکنوں نے اس قوم کو دکھایا کہ جب 17 جون ہوا تو اتنی حکومتی دہشت گردی کے باوجود ایک گولی بھی پاکستان عوامی تحریک یا تحریک منہاج القرآن کے کارکنوں کی طرف سے نہیں چلائی گئی۔ انہوں نے وہ حکومتی دہشت گردی، وہ گولیاں اپنے کردار پہ کھائیں، وہ کردار جو ڈاکٹر طاہر القادری نے 32 سال میں ان کو سکھایا تھا کہ اتنی دہشت گردی کا عالم بھی ہو تو انہوں نے حکومت
کے خلاف گولی نہیں چلائی۔ یہی معاملہ ڈی چوک میں ہوا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب قبضہ کرنے آئے پارلیمنٹ کے اوپر، پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر، پی ٹی وی کے اوپر، حکومتی اداروں کے اوپر۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ یہاں پہ تو ایک پلاٹ کا قبضہ لینا ہو تو لوگ مسلح ہو کے جاتے ہیں، تو ڈاکٹر طاہر القادری اور ان کے کارکن اتنے بیوقوف تھے کہ وہ قبضہ لینے جا رہے تھے نہتے، جبکہ وہاں پہ ہم اتنے دن رہے اور ہم نے وہاں پہ 40,000 مسلح حکومتی اہلکار بھی دیکھے، تو پھر بھی ہمیں سمجھ نہ آئی کہ 40,000 مسلح کا مقابلہ نہتے کیسے ہوگا۔ تو دوستو، یہ ڈاکٹر طاہر القادری کی تربیت ہے، یہ انہوں نے اپنے کارکنوں کی کردار سازی کی ہے کہ نظریہ انہوں نے دیا ہے، اور اپنی قوم کو، اپنے کارکنوں کو ایک نظریے پہ انہوں نے ان کی کردار سازی کی ہے۔ اور جب یہی نظریاتی اور کردار کے لوگ کے ہاتھ میں اقتدار ہوگا تبھی اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے، تبھی اس ملک میں ترقی ہو سکتی ہے۔ کرپشن کے ہوتے ہوئے ترقی کا عمل نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کہیں بھی جہاں پہ قوم کرپٹ ہو، لیڈر کرپٹ ہو، وہاں پہ ترقی نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ اور کل آپ دوستوں سے بھی التماس ہے کہ آپ آئیں، اس کی کوریج کریں، اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ جیسے آپ لوگ کھڑے رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اور ہماری اس جو کاوش ہے قوم کو جگانے کی، کردار سازی کی، اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ بہت شکریہ۔ پہلے تو جو آپ کا سوال پاکستان عوامی تحریک اور اپنا تحریک انصاف کے متعلق آپ کا ہے، دیکھیں دونوں جماعتوں نے اکٹھا دھرنا دیا۔ ہمارا ایف آئی آر درج کرنے کا جو جدوجہد تھی اس میں ہم کامیاب ہوئے۔ ہم اس وقت بھی نظام کی تبدیلی کے لیے قوم کو جگانا چاہتے تھے، اٹھانا چاہتے تھے، وہ نہ ہو سکی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی اور محنت کی ضرورت ہے۔ ایک بڑی تلخ بات ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ جب سانحہ اے پی ایس ہوا ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو جو 144 بچے شہید ہوئے دہشت گردی کے ہاتھوں، تو وہ نہ پاکستان عوامی تحریک کے تھے، نہ وہ فوج کے تھے، نہ مسلم لیگ نون کے تھے، نہ تحریک انصاف کے تھے، وہ اس قوم کے بچے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے یہاں پہ اس دن احتجاجی مظاہرہ کیا تھا کچہری بازار میں، کوئی اور جماعت سڑک پہ نہیں تھی، ساری دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ بچے اس قوم کے بچے ہیں، عوامی تحریک کے نہیں ہیں۔ اگر یہ قوم اپنے بچوں کی شہادت پہ بھی باہر نہیں نکلتی، احتجاج نہیں کرتی، ان کے پیرنٹس جو تھے ان بچوں کے، وہ تقریباً 7، 8، 9 دن سڑکوں پہ رہے اور اس کے بعد وہ بھی تھک کے بیٹھ گئے، ان کا قوم نے ویسے ساتھ نہیں دیا۔ تو ہم بڑی آنیسٹلی سمجھتے ہیں کہ ابھی اس قوم پہ اور محنت کی ضرورت ہے، کہ ہم نے تو بڑی چیزیں سیکھی ہیں نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی اور محنت کی ضرورت ہے، کہ اگر ان بچوں کے شہید ہونے پہ دہشت، اس کے بارے میں تو کسی کو شک نہیں تھا نا کہ وہ کسی حکومتی ایجنسی نے کیا ہے یا کچھ کیا، دہشت گردوں کے ہاتھے ہوئے تھے، اس قوم کے بچے تھے، جنرل پبلک سے تھے۔
تو جب اس میں بھی قوم باہر نہیں اٹھتی تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جدوجہد اس حوالے سے جاری رہے گی، قوم کو جگانے کے حوالے سے، کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ قوم کو اتنا مغلوب کر دیا گیا ہے، اتنا ان کو غلامی میں ڈال دیا گیا ہے کہ ان کو ہوش ہی نہیں آنے دیا جاتا۔ ایک کے اوپر دوسرا ظلم، دوسرے کے اوپر تیسرا ظلم، اور عام کر دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور تبدیلی کے نام پہ لوگوں کو دکھا کے ان کو کہتے ہیں یہ تبدیلی ہے، تاکہ لوگ تبدیلی سے بھی بدظن ہو جائیں، اور جو بھی کوئی نعرہ لگائے تبدیلی نظام کا یا کسی سے، وہ کہیں کہ یہ صرف فراڈ ہے، یہ کچھ نہیں ہے، بہت دیکھ لیا ہم نے۔ تو یہ ایک قوم کے خلاف بہت بڑی سازش ہے، جس کے خلاف ہم قوم کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جگاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا، آپ نے فرمایا کہ پاکستان عوامی تحریک جو ہے وہ اپنی جدوجہد آف اینڈ آن کرتی ہے، یہی آپ کا سوال تھا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، ہمارے پاس کوئی ATM مشینیں نہیں ہیں، ہمارے ہاں کوئی فورن فنڈنگ نہیں ہے، ہمارے ہاں غریب کارکنوں کا پیسہ ہے، اور وہ اپنی جو چھوٹی بہت کمائی ہے اس میں سے اکٹھا کر کے اپنی جدوجہد کو کرتے ہیں، اور وہ ہر وقت آپ سمجھیں کہ یہ جدوجہد اسی ایک حوالے سے جاری رکھیں گے، وہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے فنڈ سے، اپنے روپے پیسے سے تھوڑا تھوڑا اکٹھا کر کے ہم وہ اپنی جدوجہد کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کارکن جو ہے وہ بھی زندہ رہے، اور جس طرح مہنگائی کے معاملات ہیں سب کے سامنے ہیں کہ اس دور کے اندر ہم کیسے اپنی جدوجہد برقرار رکھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ معجزہ ہے کہ پاکستان عوامی تحریک کے کارکن اپنی تھوڑی تھوڑی کمائی ڈال کے، تھوڑا تھوڑا پیسہ اکٹھا کر کے اس جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ورنہ صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں کیپٹلزم نے جمہوریت کے نام پہ پنجے گاڑ دیے ہیں۔ کوئی بھی سوشلزم کی تحریک مسلمان دنیا کا، غیر مسلم دنیا میں بھی چلتی نظر نہیں آ رہی، اکٹھی ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی۔ یہ پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جو اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، اپنی جیب سے جاری رکھے ہوئے ہیں، ورنہ یہاں پر جو لوگ ملک کے صدر رہے، جو آرمی چیف رہے، انہوں نے جماعتیں قائم کی، وہ برقرار نہیں رہی اتنی فنڈنگ کے ساتھ۔ جی پہلے ان کا سوال۔ میں عرض کرتا ہوں، اس پہ ہمارے دو ایشوز ہیں۔ ایک ایشو ہمارا وہ ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہے یا موجودہ حکومت کے ساتھ ہے۔ ہم ان سے یہ بات کرتے رہے ہیں، اور وہ کسی حد تک ہماری بات کو مانتے بھی رہے ہیں، ایک حد تک، کہ جو لوگ سرکاری افسر یا ملازمین اس سانے کے ذمہ دار ہیں، جن کو ہم نے انلسٹ کر کے اپنی FIR میں جن کے نام دیے ہیں، ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو آپ پوسٹنگز نہ دیں۔ ان میں سے کسی حد تک بات سن لی جاتی ہے، پھر یہاں پہ ایک مافیا ہے، سارے معاملات جو ہیں وہ ان کی مرضی سے بھی نہیں چلتے۔ دوسرا ہمارا جو جدوجہد ہے وہ ہے عدالتی، جس کا تحریک انصاف کی حکومت سے تعلق نہیں ہے بلکہ ان کا عدلیہ سے تعلق ہے۔ اس کے لیے ہم سپریم کورٹ تک گئے ہیں، اور ہم ابھی بھی ہمارے کیس وہاں پہ ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سپریم کورٹ میں باجی تنزیلہ کی بیٹی وہاں پہ گئی تھی تو چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ بیٹے آپ جائیں اور اپنی تعلیم جاری رکھیں، اس کا انصاف میں آپ کو دلاؤں گا، اور انہوں نے آرڈر کیا کہ GIT بنے اور جا کے اس کے اوپر کارروائی ہو۔ انفارچونیٹلی سپریم کورٹ آرڈر دیتی ہے اور ہائی کورٹ اس GIT کو کام کرنے سے روک دیتی ہے۔ یہ اس ملک کا نظام ہے۔ تو اب وہ باجی تنزیلہ کی بیٹی کل پھر احتجاج میں شامل ہے۔ اس وقت ہم نے سپریم کورٹ کی بات مانی کیونکہ وہ سب سے بڑی عدالت ہے اس ملک کے اندر، ہمیں اس کا اعتماد کرنا چاہیے۔ ان کے کہنے پہ ہم آ گئے تاکہ GIT اپنا کام کرے۔ جب GIT کر رہی تھی، ایک شہادت صرف رہتی تھی، تو GIT کو روک دیا گیا کام سے۔ وہ ہمارا بینچ میں لگا ہوا ہے۔ اب وہ چیف جسٹس صاحب 5 تاریخ کو جا رہے ہیں۔ اب سپتمبر سے پہلے نیا بینچ نہیں بنے گا، نئے چیف جسٹس صاحب آئیں گے، نیا بینچ بنے گا، اور یہ اس ملک کا نظام ہے۔
मॉडर्न का उनको सियासी मुतासर के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए जब कोई अहम मौका आता है तो उसके बाद आप लोग मैदान में होते हैं। दूसरी बात अभी आपने की, आपके सवाल बयान से एक सवाल पैदा हुआ, जब अलामा साहब तशरीफ आते हैं पाकिस्तान तहसीलकार के लिए बाहर निकलते हैं, जो कंपेन चलाई जाती है ना वो इतनी हैवी बजट की होती है, तो उससे ये लगता है कि आप कारकुनों के पैसों से चला रहे हैं। तो मगर जब महंगाई का इशू हो, जब करप्शन का इशू हो, जब नाइंसाफी का इशू हो, तो उस पर पाकिस्तान अवामी तहरीक मुकम्मल तौर पर खामोश रहती है। ये दो बातों का पहला सवाल आपका कि पाकिस्तान अवामी तहरीक सानहा बजट पर उसको सियासी मुकाबले से मैं अर्ज़ करता हूँ। देखें, बदकिस्मती से इस मुल्क में सियासत जो है वो इक़्तिदार के हसूल का नाम है। ऐसे ही है, जो लोग सियासत करते हैं तो वो समझते हैं इक़्तिदार का हसूल हासिल किया जाए। तो पाकिस्तान अवामी तहरीक ने किसी शक व शुबे के बग़ैर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वोट दिए इलेक्शन में, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मुशीर लेने के, बग़ैर किसी वजारत लेने के, बग़ैर किसी सियासी एडवाइज़र बनने के। इस मुल्क में अगर सियासी ताकत हासिल करनी हो या सियासत करनी हो तो फिर तो ये बड़ा सुनहरी मौका था पाकिस्तान अवामी तहरीक के पास कि आपके पास एक खातर खा नंबर ऑफ़ वोट्स हों और आप डालें भी एक ही जमात को और वो जमात हुकूमत में भी आ जाए, तो हमें फिर उनसे कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए था ना। और शायद वो हमें दे भी देते, लेकिन हमने ऐसी कोई बात नहीं की। तो इसका मतलब तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है वो सियासत के लिए जिद्दोजहद नहीं करती, नंबर एक। लेकिन वो चले, हम तो अवामी तहरीक की बात कर सकते हैं कि अवामी तहरीक जो है उसने वोट दिए लेकिन उसने उसके बदले में लिया कुछ नहीं, कुछ डिमांड भी नहीं किया। यहाँ तो ना डिमांड किया और हमारी बात रह गई, वो 4 दे रहे थे, हम 6 मांग रहे थे, तो ऐसी बात ही नहीं। ये कभी हमारी तरफ से ये बात हुई ही नहीं है और ये हो नहीं सकती, क्योंकि हमारी जिद्दोजहद जो है वो फ़र्क जिद्दोजहद है। दूसरी बात आपने फरमाई कि जब कायदे इनकलाब तशरीफ़ लाते हैं तो उस वक्त बड़ी एफर्ट होती है। देखें, कायदे इनकलाब एक तो हमारे सरबराह हैं जमात के, नंबर 1। अगर डॉक्टर ताहिर कादरी साहब यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते तो ये हुलिया भी फ़र्क होता। तो ये एक लीडरशिप के और उनके प्रोफाइल का भी तकाजा है। और ला महल्ला जब वो आते हैं तो कारकुन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ के फंडिंग करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये भी देखा होगा कि डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की जो जैसे हाई प्रोफाइल हम जब करते हैं उनके आने पे, तो वो बड़े हिसाब से करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम हर वक्त करते रहें। आपने देखा होगा कितना गैप आता है बीच में, ये हमारा मसला है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ की ना कि सियासत, कैपिटलिज्म ने सियासत पे पंजे गाड़ दिए हैं। वो बेशक अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप हो, उसकी क्या काबिलियत है, वो भी मलक रियाज है ना अमेरिका का। तो यहाँ पे भी, इंडिया में भी आप देखें, वहाँ पे कॉरपोरेशनें काबू हैं हुकूमत पे, यहाँ पे भी ऐसे ही है। ये कोई ढकी चुपी बात नहीं है। पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म ने जमहूरियत के नाम पे पंजे गाड़े हुए और बदकिस्मती से सारा निज़ाम जो है वो कैपिटलिज्म के तहत चल रहा है। और उसके अंदर पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों को सलाम पेश करता हूँ मैं। बल्कि आपको मिसाल देता हूँ कि जब हम एक बस अरेंज करते हैं तो हर कारकुन बस की सीट खरीदता है, तब बस अरेंज होती है। जब हम रिपोर्ट लेते हैं नीचे से कितनी बसें हो गई, तो वो कहते हैं 4.25 का मतलब होता है 4 के पैसे पूरे हो गए हैं, 5वीं के अभी चौथाई हिस्सा हुआ है। किसी हल्के से पूछते हैं कितनी हुई हैं, तो वो कहते हैं 5.5। तो हमें समझ लग रही होती है कि वो 5.5 का क्या मतलब है। तो वो कारकुन अपनी जेब से पैसे खर्च के जाते हैं, अपनी जेब से झंडे लेते हैं, अपनी जेब से फ्लेक्सें लगाते हैं, अपनी जेब से खाना खाते हैं। हम तो किसी को दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी जद्दोजहद में हमने कब इक़्तिदार हासिल किया है। जिनके पास इक़्तिदार हो लोग उनके साथ आते हैं ना, ताकि इनमें कोई इनको फ़ायदे मिलेंगे, इक़्तिदार में आएंगे। तो हमारे साथ तो वो आते हैं जो सर फिरे हैं, जो इस मुल्क का दर्द रखते हैं, जो इस मुल्क का निज़ाम बदलना चाहते हैं, जो मुखलिस हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि इनको बड़ी, मेरे नज़दीक तो बड़ी अहमियत है इन कारकुनों की। किधर नाल किधर नाल
मैं एक छोटी जी मिसाल अर्ज करना वा, दो बंदे धैया करन ना, एक आखे कि मैं शराब खाना बनाना है, एक आखे कि मैं मस्जिद बनानी है, तो साल तो बाद शराब खाना बन जाए तो मस्जिद ही जे नींह भी ना रखी जाए तो कामयाब किहड़ा है? मैं समझना वा कि कामयाबी नीयत ते वे। साडा अकीदा ये वे कि कामयाबी नीयत ते हैगी है कि जिन्हें नीयत दुरुस्त की है। साडी जदोजहद जिहड़ी है वो असी तो अपना जान हथेली ते लैके सड़कों ते निकलने हैं। सर एक छोटा सा सवाल है, क्या सालाना ही आप एहतजाज करेंगे या इसके बाद कोई ऐलान अहम करने जा रहे हैं हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तरीका कि 17 तारीख आएगी उसके बाद? नहीं, देखिए जो 17 है, चूँकि इसकी ख़ास अहमियत है कि इस दिन वो वाक़या रोनमा हुआ, तो हम एक तो कौम को वो दिन याद कराना चाहते हैं, वो लम्हे याद करवाना चाहते हैं कि वो उसको देखें। और लामहला जो इक़्तिदार पे बैठे हैं, जजेस भी हैं, वो भी उनके ज़मीर भी हैं, उनको भी कोई ठोकर लगती होगी, कोई उनको उनके दरवाज़े पे नॉक करता होगा, तो ये एक ख़ास दिन